بچوں کے ساتھ کس قسم کا پیرنٹنگ بیہیویئر لے کر کے چلا جائے، اور ان سے بہت زیادہ اگر ہم سختی سے بات کریں تو بچے بدک جاتے ہیں، اگر بہت نرمی کریں تو خرابی ہو جاتی ہے. یہ ایک جنرل سوال ہے. پھر ہمارے یہاں پہ ولنگ ویز میں جو ہم ایسے ٹین ایجرز کا علاج کرتے ہیں جو کہ ان کو کوئی پیئر پریشر ہوتا ہے، ڈرگز کا سامنا ہوتا ہے، تو اس میں کس طرح سے ہینڈل کریں پیشنٹس کو، یا پیرنٹس اپنے بچوں کو کیسے ہینڈل کریں. یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو کہ آپ کی پریکٹس میں سامنے بھی آتے ہوں گے. سو واٹ ڈو یو سجیسٹ کہ پیرنٹس کا اپنے بچوں کے ساتھ، اگر وہ ٹوینز میں ہیں، لائک 10 11 12 بیفور ٹینز، اور اس کے بعد کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ اچھا اعجاز بھائی، ایسا ہے کہ پیرنٹنگ جو ہے نا وہ اپنے آپ میں ایک سبجیکٹ ہے، لیکن یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کو زیادہ تر لوگ اسٹڈی نہیں کرتے ہیں. دنیا میں میجورٹی آف پیرنٹس فیل لائک دیٹ پیرنٹنگ کمز نیچرلی ٹو دیم، اور یہ کبھی اس آئیڈیا کو خاص پروموٹ نہیں کیا گیا کہ پیرنٹنگ بھی سیکھنی چاہیے. سملر ٹو سم ادر سبجیکٹس جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ تو نیچرلی آ جائے گا، اس میں کوئی سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. سچ جیسے ایز کہ میرج. سچ ایز میرج، کہ کوئی میرٹل کاؤنسلنگ، پری میرٹل کاؤنسلنگ، لوگ اس طرف دھیان نہیں دیتے ہیں. آن اٹس اون دیز آر سبجیکٹس which require a lot of attention, a lot of learning. Same goes for communication. Communication بھی ایک سبجیکٹ ہے جو بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جن کو نیچرلی آتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے ہیں. پیپل لائک دیٹ سچ ایز دے ایگزسٹ، کہ نیچرلی بڑے زبردست کمیونیکیٹرز ہیں، اوریٹرز ہیں، یا اسی طرح جو پیرنٹس ہیں تو وہ نیچرلی بہت اچھے پیرنٹس ہیں. دے آلسو ایگزسٹ بٹ دے آر ان کم ہوں گے. اسمال نمبر، کہ وہ ایک صحیح رائٹ قسم کا بیلنس لے کے چل سکیں اپنے بچوں کے ساتھ شروع دن سے، جس میں کہ ان کی ایجوکیشن بھی کریں، ان کے مورلس پہ بھی کام کریں، ان کو خوش بھی رکھیں، ان کے ساتھ ایک پازیٹیو ریلیشن شپ بھی ڈیولپ کریں. اگر بچے کچھ ٹھیک نہ کریں تو ان کو ریپریمانڈ بھی کر سکیں، ان کو کوئی پازیٹیو نیگیٹیو ری انفورسمنٹس دے کے ان کو رائٹ ٹریک پہ لا سکیں. دیر آر پیرنٹس لائک دیٹ ہو ایگزسٹ بٹ موسٹلی ڈونٹ. موسٹلی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ خود ہی آ جائے گا کرنے والا، یا زیادہ تر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کے ساتھ کیسا رویہ کیا، یا وہ اپنے بچوں کے ساتھ ویسا ہی کرنے لگ جاتے ہیں، یا اگر وہ اپنے ماں باپ کے رویے سے خوش نہیں تھے تو وہ اس کا اپوزٹ کرنے لگ جاتے ہیں. دیٹ از واٹ از آبزروڈ، کہ اگر کوئی ایک انڈیویجول ہے جس کی اپنے ماں باپ نے بہت زیادہ اس کے اوپر سختی کی، کوئی اچھا ریلیشن شپ نہیں ڈیولپ کیا، تو وہ اپنے بچوں کی طرف بالکل اپوزٹ، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ ان کی ہر خواہش ماننے والے بن جاتے ہیں. سم ٹائمس دے ڈو دا سیم تھنگ، کہ ہمارے ساتھ جیسا تھا تو پھر پیرنٹنگ شاید ایسی ہی ہوتی ہوگی، تو میں بھی آگے بچوں کے ساتھ وہی کر لیتا ہوں. تو یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز صحیح سے سکھائی نہ جائے تو ہم پرسنل ایکسپیرینس کی بیس پہ چلنے لگ جاتے ہیں. اور یہ پرسنل ایکسپیرینس جو ہے وہ کسی کا کسی طرح کا ہوتا ہے، کسی کا کسی طرح کا، یہ ویری کرتا ہے. اس چیز کے اوپر زیادہ غور کرنے کی بجائے کہ یہ آج کے زمانے میں سیکھی جا سکتی ہیں بڑے آرام سے. اب آ جاتے ہیں کہ پیرنٹنگ میں ایک بیلنس کیسے کریٹ کرنا چاہیے. سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پیرنٹنگ میں وہ یہ کہ دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ سیم پیج پر ہوں، کیونکہ جیسے ہی وہ سیم پیج پر نہیں ہوتے ہیں، بچے چاہے ٹین ایجر ہوں، چاہے پری ٹینز میں ہوں، چاہے ٹوڈلر ہوں، they can judge very quickly, they can gauge that کہ میرے ماں باپ سیم پیج پر نہیں ہیں. اس کا انہیں کبھی فائدہ نہیں ہوتا. وہ عارضی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچے اس سچویشن میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ فائدہ ان کو مطلب وہ ٹیمپرری سا وہ اپنے فائدے کی کوئی چیز کر سکتے ہیں،
بچے یہ دیکھتے ہوئے کہ ماں باپ سیم ٹریک پر نہیں ہیں، چلو میں اس میں سے اپنے مقصد کی کوئی چیز نکال لیتا ہوں، بٹ ان دا لانگ رن وہ ان کے نقصان کا باعث بنتا ہے. سو پہلی چیز یہ ہے کہ پیرنٹس شوڈ بی آن دا سیم پیج. جو بھی اپروچ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، چاہے وہ تھوڑی سی اسٹرکٹر اپروچ ہے، چاہے وہ بہت زیادہ ریوارڈنگ اپروچ ہے، چاہے اس کے بیچ میں کوئی بیلنس کریٹ کرنے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان دا فرسٹ 5 years آف اے چائلڈ وہاں اس کی روٹس بنتی ہیں، اس کے دماغ کی گروتھ ساری جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو اٹ ڈپینڈس کہ پریسیڈنس ان 5 سالوں میں کیا سیٹ کیا جاتا ہے. دیٹ از دا ریلیشن شپ دیٹ دے ٹیک فارورڈ ان دا نیکسٹ 10 20 40 years آف دیئر لائف. اکثر ٹین ایج میں جب بچے بہت زیادہ ٹینٹرم شو کرتے ہیں اور یہ اس طرح کی عادتوں میں پڑ جاتے ہیں جس میں کہ غلط کمپنی بھی ہوتی ہے شامل، کوئی سبسٹنس ابیوز کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اپنی آزادیوں کو بہت زیادہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پیرنٹس تھنک دیٹ دس اسٹارٹیڈ اوور نائٹ، بٹ اٹ نیور ڈز. یہ اوور نائٹ ہونے والی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے چیز اسٹارٹ پری ٹینز انڈر 10 کی ایج میں، وہاں سے یہ اسٹارٹ ہوتی ہے اور پھر آگے جا کے اس پہ آہستہ آہستہ ماں باپ کا کنٹرول لوز ہو جاتا ہے. جب وہ سائز میں بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور عمر میں بھی چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ہارملیس لگتے ہیں اور ان کی حرکتیں بھی ہارملیس لگتی ہیں. اس وقت ماں باپ زیادہ دھیان نہیں دیتے، کئی مرتبہ وہ ٹیمپریرلی بچے کی ضد مان کے کہتے ہیں بات کو ختم کر لیں، کئی مرتبہ وہ کوئی ڈسٹریکشن دے کے ان کو کوئی ٹوائے دے کے، کوئی اسکرین ٹائم دے کے، آئی پیڈ دے کے، فون پکڑا کے، تو ان کو ہوتا ہے کہ اچھا چلو ابھی اس معاملے کو ڈال دیتے ہیں. But what they don't realize is that the roots are very, very important, which are being set up in a wrong way at that age. تو یہ جو لگتا ہے نا ماں باپ کو کہ بہت زیادہ وقت کم ہے، بہت زیادہ یعنی کہ ابھی ماں باپ کو لگتا ہے کہ ایسے چھوٹی ایج ہے، چھوٹی عمر ہے، ابھی دیکھ لیں گے، ابھی کر لیں گے. They are often not able to do that ایٹ اے لیٹر اسٹیج، کیونکہ بات قابو سے بہت باہر نکل گئی ہوتی ہے. سو ارلی اسٹیج پہ چیزوں کو پک کرنا، اپنا ریلیشن شپ وہاں سے ایسا ڈیولپ کر لینا کہ بعد میں آپ کو اختلاف والی بات بھی کریں تو بچے انکلائنڈ ہوں آپ کی بات سننے کی طرف. اگر آپ نے شروع سے ریلیشن شپ اچھا ڈیولپ نہیں کیا تو آگے چل کے باتوں میں اختلاف تو پھر بہت زیادہ آئے گا ہی آئے گا. اس چیز کے اوپر تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے.